مکمل نماز کو ہم ترجمے کے ساتھ سیکھیں، کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں، ہم عجمی ہیں، ہم عربی زبان کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، عربی الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اردو کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جب ہمیں اس عربی کے جملوں کا اردو میں ہم پڑھیں گے تو ہمیں پھر پتہ لگتا ہے کہ اس اللہ اکبر میں کیا معنی ہے، اور ثنا کا کیا مطلب ہے، تعوذ تسمیہ کا کیا مطلب ہے، سورۃ فاتحہ کا کیا مطلب ہے، قرآن کی اور سورت ملاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اور رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، ربی جاننی پڑھتے ہیں۔ اس پوری نماز میں کیا چیز اللہ نے بیان کی ہے جو ہم نماز کو بار بار دہرا رہے ہیں؟ چاہے ہم فرض پڑھیں تو وہی جملے دہرائیں گے، سنت ادا کریں تو وہی جملے دہرا رہے ہیں، نفل ادا کریں تو وہی جملے دہرا رہے ہیں۔ ہم ان نمازوں کو 10 سال ہو گئے پڑھتے ہیں، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 100 سال کے بھی بزرگ ہمارے ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ان نمازیوں کو ابھی یہ بھی نہیں علم ہو سکا کہ اس نماز میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے، اس ثنا کا کیا مطلب ہے، پوری نماز میں اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس نماز کو ہم کس انداز سے ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، اس ذکر اذکار کا، تلاوت کا مفہوم کیا ہے، تو پھر آپ کو نماز کو، مکمل نماز کو، اس کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ سیکھنا ہوگا کہ نماز ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے اور ہم اس نماز کو کس انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ کاروبار کرنا ہو جلدی کے ساتھ سیکھیں گے، اور اس سوچیں گے یہ کاروبار ہم کر رہے ہیں، کہاں کہاں پیسہ لگائیں، ہمیں کتنا کتنا منافع ملے گا۔ ذمہ دارہ کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم فصل میں اچھا بیج ڈالیں تاکہ پیداوار فصل کی اچھی ہو۔ اسی طرح جو اللہ کی عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پر حج فرض نہیں ہوا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی اور عبادت فرض نہیں ہوئی۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں تو کلمے کے بعد سب سے پہلی عبادت نماز ہے۔ اس نماز کو ہم نے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اتنی بڑی اہمیت والی نماز ہے کہ اللہ نے فرمایا جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے دائرے میں آ چکے ہو، کہ اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، اب اس نماز کو ساری زندگی پڑھنا ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے سفر میں ہے، چاہے حجر میں ہے، چاہے شادیوں میں ہے، جس لمحے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، نہ اس نماز کو قضا کر سکتے ہیں۔ سفر میں ہے تو اس وقت نماز قضا ہو رہی ہے تو جب بھی گاڑی رکے آپ کو اگلے سٹاپ پر اس نماز کو پڑھنا ہی ہوگا۔ اتنی بڑی اہمیت والی نماز تو ہے نا جس کو چھوڑنے کا، قضا کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ جو مرضی ہو جائے، آپ کے گھر میں آپ کے والد کا بھی جنازہ پڑا ہو تو جب اذان کا ٹائم ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے، آپ وہاں سے اٹھ کر آپ نے سجدہ کرنا ہے، نماز کو مکمل کرنا ہے، پھر جا کر آپ نے جنازہ۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو اس چیز کا خاص خیال کرنا ہوگا، نماز کسی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز کو ہم نے ترجمے کے ساتھ سیکھے، اور اس کی تشریح ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ اللہ اکبر کا معنی، ثنا کا معنی، سورۃ فاتحہ کا معنی، باقی تسبیحات کا معنی ہوگا تو پھر ہماری لگن اس نماز میں ہوگی، ہمارا دماغ، ہمارا دل باہر دنیا کے معاملات میں نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب نماز پڑھتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں میرا نماز میں دھیان نہیں لگتا، میری توجہ اور پاسے چلی جاتی ہے۔ بھئی جب آپ نے اس نماز کے مفہوم پر توجہ ہی نہیں دی، دل آپ کا دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھیں ہمارا دماغ، دل نماز میں ہونا چاہیے، اور اس نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھ لیں۔ انشاءاللہ جب سیکھ لیں گے سکون آئے گا، نماز میں آپ کو لطف اور راحت ملے گی۔ تو یہ ہمیں سیکھنا ہوگا۔ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جب اس کا معنی مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، آپ کی نماز میں زیادہ اور لگن